الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَىٰ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْخُذُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبے میں گفتگو کر رہا تھا، اور تزکیہ نفس کے حوالے سے رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں۔ تو میرے بھائیوں، رزق حلال کا اس دنیا میں اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ایک پائی کے بارے میں اور کھانے کے ایک ایک لقمے کے بارے میں مکمل دھیان کرنا کہ یہ حلال کا ہو حرام کا نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم، کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کا ایک کپڑا خریدے، وفیہ درہم من حرام، اس میں 9 درہم اس کے حلال کے ہوں، صرف 1 درہم اس میں حرام کا ہو، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص 1000 روپے کا ایک سوٹ خریدے جس میں اس کا 900 حلال کا ہو، صرف 100 روپیہ اس میں حرام کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں کرے گا کہ اس شخص کی 9 نمازیں قبول کر لے، 1 نماز قبول نہ کرے، اس کے 9 روزے قبول کر لے، 1 روزہ قبول نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حج کا 90% حصہ قبول کر لے اور 10% حصہ اس کا قبول نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک وہ کپڑا انسان کے جسم پر باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ایک بھی نماز قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حلال کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے قیام، ہماری یہ عبادات، ہمارے یہ روزے، ہماری یہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑنے اور جہاد کرنے کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اگر کسی کے رزق میں حرام کی ملاوٹ آ جائے تو افضل الاعمال، اعمال میں سے جو سب سے افضل عمل ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اپنا بدن ساتھ لے کر آتا ہے، اپنی مصروفیات، اپنا وقت ساتھ لے کر آتا ہے، مال خرچ نہیں کرنا پڑتا اکثر و بیشتر۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے وقت صرف نہیں کرنا پڑتا، مال صرف کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنا مال بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، اپنا وقت بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جب ایک شخص اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اپنا مال بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، اپنا وقت بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی جان بھی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہ واپس آئے گا غازی بن کر یا واپس نہیں آئے گا اور شہید کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا عمل، چوٹی کا عمل، جسے اللہ کے پیغمبر نے اسلام کا کوہان قرار دیا ہے، حرام کی وجہ سے یہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، جنگ خیبر میں واپسی کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں قریب ہی ایک وادی میں قیام کیا، پڑاؤ ڈالا اور مال غنیمت تقسیم کیا صحابہ کرام کے درمیان،
اور اسی دوران نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خادم تھا، خادم خاص، جو کہ آپ کی سواری پر مامور تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کو اٹھانا بٹھانا، پالان رکھنا پالان اتارنا، چارہ ڈالنا، چرانے کے لیے جنگل میں لے کر جانا، یہ اس کا کام تھا۔ اچانک آپ کی سواری کا پالان صحیح کر رہا تھا کہ اچانک ایک تیر آیا اور ان کے جسم کے اندر آ کر پیوست ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا، فرمانے لگے ہنیئا لہ الشہادہ، اللہ کے پیغمبر کے اس خادم کو شہادت مبارک ہو، یہ تو پکا شہید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی سواری پر مامور تھا، آپ کا خدمت گزار تھا۔ جائیں پڑھ کر دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ ایسے نہ کہو، فرمایا کہ ان الشملۃ التی اخذها من مغانم خیبر قبل ان تبلغ مقاسمها تشتعل علیہ نارا، فرمایا کہ اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر چرا لی تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر جہنم کی آگ بن کر اس کے جسم کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کچھ لوگ کچھ چیزیں لے کر آئے، جوتی کا ایک آدمی ایک تسمہ لے کر آیا، ایک شخص جوتی کے 2 تسمے لے کر آیا، اور کہنے لگا کہ تقسیم ہونے سے پہلے میں نے یہ اٹھا لیے تھے معمولی سمجھ کر کہ ان کو استعمال کروں گا۔ فرمایا کہ شراکم من نار و شراکان من نار، فرمایا کہ یہ جوتی کا تسمہ، ایک تسمہ یا 2 تسمے، یہ جوتی کے تسمے نہیں ہیں بلکہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حلال کا اہتمام کیا کریں، اپنے اسلاف کی طرف نظر دوڑائیں، اسلاف کی طرف۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی مائیں، ہمارے اس اسلاف کی بیویاں، ان کے گھر کی خواتین، جب ان کا گھر کا کوئی فرد، کسی بیوی کا خاوند، کسی ماں کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی جب گھر سے نکلتا کمانے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر الوداع کرتے وقت ایک ماں اپنے بیٹے کو وصیت کیا کرتی تھی کہ اتق اللہ فی رزقنا، ہمارے لیے جو روزی کما کر لانا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور ساتھ وصیت کیا کرتی تھیں نصبر علی الجوع والضر ولا نصبر علی النار، ہم بھوک اور پیاس اور یہ تکالیف تو برداشت کر لیں گی، لیکن کل قیامت کے دن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جو کما کر لانا وہ حلال کا کما کر لانا، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری اس کمائی کی وجہ سے ہمیں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ حق مہر، جو حق مہر دے کر وہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اس حق مہر کے بارے میں بھی پہلے 100 بار سوچتے کہ یہ حلال کی ہو حرام کی نہ ہو، تاکہ یہ حلال کی کمائی سے حاصل شدہ حق مہر اپنی بیوی کو ادا کر کے میں نکاح کروں گا، اس نکاح کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن بندہ یا بندی بنے گی۔ امام جوینی رحمہ اللہ تعالی جو کہ امام الحرمین بنے،
اپنے دور کے سب سے بڑے مناظر، یہودیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے والے، عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے والے، مجوسیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے والے، اور ہر مناظرے میں انہیں سبقت اور غلبہ حاصل ہوا۔ تو امام جوینی رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد محترم جب جوان ہوئے اور شادی کا ارادہ کیا تو حق مہر کی رقم جمع کرنے کے لیے انہوں نے بڑا غور و خوض کیا کہ کون سی کمائی کروں جس سے مجھے حق مہر کی رقم حاصل ہو۔ چنانچہ انہوں نے قرآن و حدیث کی کتابت کا پیشہ یہ اختیار کیا۔ قرآن مجید کے مصاحف، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کی کتب، اس کی کتابت کی، اور وہاں سے جو مزدوری حاصل ہوئی اسے بطور حق مہر کے دے کر ایک عورت کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ شادی کی، اور پھر اپنی بیوی کے لیے اور جو بچہ پیدا ہوا اس کے لیے رزق حلال کا اہتمام کیا، اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم نے خود اسے دودھ پلانا ہے، دودھ پلانے کے لیے خیال کرنا کوئی اور عورت اسے دودھ نہ پلا دے۔ یعنی اپنے بیٹے بچے کے منہ میں داخل ہونے والا دودھ اس کا بھی انہوں نے خیال کیا، اور پھر بعد میں وہی امام جوینی، وہی بچہ امام الحرمین بنا۔ صرف امام حرم نہیں، کعبۃ اللہ کے امام نہیں، کعبۃ اللہ کی امامت بھی اور مسجد نبی کی امامت کا بھی انہیں شرف حاصل ہوا۔ اس قدر وہ خیال کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد محترم جب اس دنیا سے جانے لگے، آخری سانسوں پر تھے، اور اس موقع پر انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاکھوں کی جائیداد، بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے، فرمایا کہ یہ میری لاکھوں کی جائیداد، اس کے ایک درہم کے بارے میں بھی مجھے یہ شک نہیں ہے کہ یہ کہیں حرام کا ہو۔ یقین تو دور کی بات، فرمایا کہ ایک درہم کے بارے میں بھی مجھے یہ شبہ اور شک نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہوگا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میں جتنی جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا ایک ایک درہم، ایک ایک پائی ساری کی ساری حلال کی، اور اس حلال کی رقم سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شبہات سے بھی بچو، جس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، فرمایا کہ اسے بھی چھوڑ دو اور اس چیز کی طرف آ جاؤ جو شکوک و شبہات سے بالا تر ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات، فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حلت اور حرمت کے بارے میں بندے کو شک پیدا ہو جاتا ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، ان کی حلت اور حرمت کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بڑے بڑے علماء تو جانتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے بچا لیا فقد استبرا لدینہ و عرضہ، آپ سمجھے کہ اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا اور اپنی عزت کو بھی بچا لے۔ ومن وقع فی الشبہات، فرمایا کہ جو شخص
شبہات میں داخل ہو گیا، واقع فی الحرام، سمجھے کو وہ حرام میں داخل ہو گیا۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ کسی کی چراگاہ ہو اور کوئی شخص اپنا مال، اپنے مویشی، اپنی بھیڑ بکریاں اس کی چراگاہ کے کنارے کے اوپر چراتا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ اس کا مال مویشی اور دوسرے آدمی کی چراگاہ میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ نے اپنی ایک سرحد مقرر کر رکھی ہے۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سرحدیں ہیں، حدیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حلال کا اہتمام کیا کر۔ اللحم الذی نرب من حرام فالنار اولی بہ، انسان کا وہ گوشت جو حرام سے پلا پوسا وہ جہنم کی آگ کا زیادہ حقدار ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کرام کیا تم جانتے ہو کہ کنگال کون ہے، مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے المفلس من لا درہم لہ ولا متاع، فرمایا کہ ہم تو کنگال اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی دوسرا سامان ہو جس سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، وہ کل قیامت کے دن آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکاتیں لے کر آئے گا، ولیکن یاتی شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کل قیامت کے دن آئے گا، اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ نمازیں، روزے، زکاتیں لے کر آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکاتیں یہ دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حقوق لینے والے باقی ہوں گے، ان دوسرے لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ نیکیاں لے کر آئے گا اور جہنم کی طرف جائے گا، گناہ لے کر نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ یہ شخص حقیقتاً مفلس ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو حرام کے ایک ذرے ذرے سے بچائیں۔ لوگوں کا ناحق مال کھانا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، کسی سے رشوت لینا یہ حرام کھانے کے زمرے میں آتا ہے، ملاوٹ کرنا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ من غشنا فلیس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، کسی کا مال چوری کرنا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے، کسی کے مال کو غصب کرنا، قبضہ کرنا، کسی کی پلاٹ پر، کسی کی زمین پر، یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نے دنیا کے اندر کسی کی زمین پر صرف ایک بالشت قبضہ کیا، ایک بالشت ایک گٹھ کے برابر، فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 زمینیں اپنی ظاہر والے حصے سے لے کر سطح تک کاٹ کر
فرمایا کہ اس کی گردن کے اوپر رکھ دی جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غیر منار الارض فلیس منا، فرمایا کہ جو شخص زمین کے نشانات، اس کی برجیاں نشانات اسے تبدیل کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو شخص ملاوٹ کرے رزق حرام کے زمرے میں آتا ہے، ناپ تول میں کمی کرے یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم تو ناپ تول کا معنی بڑا محدود کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کہ ہم قیمت پوری دیں اور ہمیں پیٹرول، ڈیزل یا دودھ کا لیٹر یا کلو موزونی چیزیں، کیلی اور مکیالی چیزیں یہ ہمیں کم دی جائیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ناپ تول میں کمی اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ایک شخص، ایک ٹیچر، ایک پروفیسر، ایک مدرسے کا استاذ، ایک معلم اور مدرس اگر تنخواہ پوری لیتا ہے لیکن پڑھانے کے لیے ٹائم پورا نہیں دیتا، یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ ایک ملازم تنخواہ پوری لیتا ہے لیکن اپنی ملازمت میں ڈنڈی مارتا ہے، یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ ایک دکاندار ہم سے کسی چیز کی قیمت پوری لیتا ہے لیکن پوری تول کر یا ناپ کر نہیں دیتا، یہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہے۔ فرمایا کہ ویل للمطففین، جو تطفیف کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے کوئی چیز تول کر یا ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لے لیتے ہیں، اور جب کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھا کریں۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک ذرے کا خیال کیا کرتے تھے۔ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو کھجوریں دے کر بھیجا۔ بصرہ کی منڈی کے اندر، اس دور میں پوری دنیا کے اندر کھجوروں کی سب سے بڑی منڈی وہ بصرہ شہر کی منڈی تھی۔ اپنے غلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جاتے ہی جو منڈی کے اندر ریٹ ہو، جاتے ہی میری یہ کھجوریں وہاں منڈی کے اندر فروخت کر دینا۔ غلام جب وہاں پر پہنچا، منڈی کے اندر کھجوریں نایاب تھیں، مارکیٹ سے نایاب تھیں، غائب تھیں، لینے والے بہت زیادہ تھے، دینے والے کم تھے، ریٹ مسلسل سٹاکیوں کی وجہ سے بڑھ رہا تھا۔ اس نے چند دن انتظار کیا کہ ریٹ مزید جب بڑھ جائے گا پھر یہ کھجوریں بیچوں گا، اس طرح سے میں اپنے مالک کی خیر خواہی کروں گا۔ چند دنوں کے بعد بہت زیادہ مہنگے ریٹ پر کھجوریں بیچی، بڑا منافع لے کر آئے اپنے مالک کے پاس۔ غالباً ان کا نام حجاج ابن دینار تھا یا یزید ابن زریع تھا، بہت بڑے محدث تھے۔ مالک نے پوچھا کھجوریں تھوڑی تھیں، منافع بہت زیادہ لے کر آئے ہو، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ بیان کی اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ میں آپ کا غلام تھا، آپ میرے مالک تھے، ایک غلام ہونے کے ناطے میرا یہ حق بنتا تھا کہ میں کچھ دن تکلیف تو برداشت کر لوں لیکن اپنے مالک کی خیر خواہی کروں۔ اس طرح میں نے آپ کی خیر خواہی کی۔ آگے اس محدث نے کیا کہا؟ فرمایا کہ تم نے میری خیر خواہی نہیں کی بلکہ تم نے میری خیانت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احتکر طعام المسلمین، جو شخص مسلمانوں کی کھانے والی چیز کو ذخیرہ کر لے، لوگوں کو ضرورت ہو اور وہ دبا کر بیٹھا رہے کہ ریٹ بڑھے گا بعد میں بیچوں گا اور لوگوں کو مل نہ رہی ہو، فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو
کوڑ یا برس کی بیماری کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ فرمایا کہ تم نے میری خیر خواہی نہیں کی بلکہ تم نے میری خیانت کی۔ اب اس کا کفارہ یہ ہے، فرمایا کہ جاؤ دوبارہ بصرہ میں فَبَصِّرْهَا عَلَىٰ فُقَرَاءِ الْبَصْرَةِ، یہ جتنا بھی منافع ہے وہاں بصرہ شہر کے فقراء پر جا کر تقسیم کر دے۔ اس قدر وہ خیال کیا کرتے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اپنے گھر میں آئے، ہنستے مسکراتے یا خوشیاں مناتے ہوئے نہیں، بلکہ جب اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو زاروں قطار رو رہے تھے۔ بیوی نے پوچھا کہ لوگوں کو جب بادشاہت ملتی ہے وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ بادشاہت ملنے کے بعد اپنے گھر میں روتے ہوئے آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ پہلے میرے اوپر، میرے کندھوں پر فقراء کا، مساکین کا، بیوگان کا، یتیموں کا، مظلوموں کا میرے کندھوں پر بوجھ نہیں تھا۔ آج کے بعد میں نے اپنے گھر کا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور ان سب کا بوجھ اٹھانا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا یتیموں کے بارے میں، مساکین کے بارے میں، بیوگان کے بارے میں، فقراء کے بارے میں۔ اگر میرے ہوتے ہوئے کسی پہ ظلم ہوا، مظلوموں کے بارے میں، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے سوال کر لیا تو اللہ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے رو رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ آج کے بعد میرے گھر کے اندر کوئی ملازم، کوئی ملازمہ کام نہیں کرے گی، یہ گھر کے سارے کام مجھے اور آپ کو کرنے ہوں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ رہ سکتی ہیں، یہ تنگ دستی، یہ عسر اور یسر کے ایام میرے ساتھ گزار سکتی ہیں، ٹھیک، اگر نہیں گزار سکتی تو پھر اپنے باپ کے گھر میں چلی جائیں۔ لیکن قربان جائیں ان کی بیوی پر، انہوں نے کہا کہ میں یہ دکھ سکھ کے ایام آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اور پھر ایک دن آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر کے اندر کہیں سے سیب آئے، مساکین اور فقراء کے لیے صدقے کے سیب تھے۔ ان سیبوں میں سے جناب عمر بن عبدالعزیز فقراء کے اندر تقسیم کر رہے تھے، کسی کو 5 کلو، کسی کو 10 کلو، ضرورت کے تحت مساکین کھڑے تھے اور سیب تقسیم کیے جا رہے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا چھوٹا بچہ تھا، اس نے وہاں سے ایک سیب اٹھا لیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کو اچانک پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے صدقے کے سیبوں میں سے ایک سیب اٹھا لیا ہے، لپکے اپنے بیٹے کی طرف، بیٹے نے سیب ہاتھوں میں لے کر کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب کیا، عمر بن عبدالعزیز نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، سیب ہاتھ سے چھین لیا، اور چھوٹا سا بچہ بلبلاتا ہوا، روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا کہ امی ابو نے مجھ سے سب کو سیب دے رہے تھے، بوریاں بھر بھر کے، میں نے ایک سیب اٹھایا، ابو جان نے میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ ماں سے دیکھا نہ گیا، بیٹے کو روتے ہوئے 2 درہم لے کر گئی بازار میں اور وہاں سے کچھ سیب خرید کر لائی، بچے کو سیب کھلایا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد عمر بن عبدالعزیز گھر میں داخل ہوئے، گھر سے سیبوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرمانے لگے کہ یہ سیبوں کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ میرے گھر کے اندر لگتا ہے کہ سیب کھایا گیا ہے، اور سیب مجھے خلیفہ بننے سے پہلے مجھے بڑا پسند تھا، اس کی خوشبو مجھے بڑی پسند تھی، اب بھی اگر کسی جگہ پر کھایا جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر سیب کھائے گئے ہیں۔ سیب تو بیت المال کے تھے۔ آگے سے بیوی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیب ہمارے گھر میں کھائے گئے ہیں لیکن بیت المال کے نہیں ہیں،
تم نے تو میرے بچے سے، اس نے ایک سیب اٹھایا تھا، تم نے بڑے غصے کے ساتھ وہ سیب چھین لیا، میں نے 2 درہم دے کر بازار سے یہ سیب منگوائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمانے لگے اپنی بیوی کو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب میں نے اپنے بچے کے ہاتھ سے سیب چھینا اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ جب میرا بچہ رو رہا تھا میرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ لیکن میں کیا کرتا، یہ مجبوری تھی کہ یہ سیب میرے لیے اور میرے بچے کے لیے حلال نہیں تھا، یہ صدقے کا سیب تھا۔ اور وہ بیوی جن کا نام فاطمہ تھا، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کا نام بھی فاطمہ، جو کہ خلیفہ وقت کی بیوی تھی، ایک سابقہ خلیفے کی بیٹی تھی، سابقہ خلیفے کی پوتی تھی، سابقہ خلیفے کی بہن تھی اور وقت کے خلیفے کی بیٹی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور شہزادی کون سی ہو سکتی ہے؟ اس قدر میرے بھائیوں وہ خیال کیا کرتے تھے۔ اور علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور ہمارے ائمہ کرام، ہمارے اسلاف، وہ لوگ جو رزق حلال کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کے گھر جا کر کھانا کھاتے اور اس کھانے کو دوا سمجھ کر کھایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے امام احمد بن حنبل کے گھر سے پیٹ بھر کر کھانا کھایا جو ان کی بیٹی نے تیار کیا، سارا کھانا کھا گئے۔ فرمانے لگے کہ آپ کے گھر سے یہ جو میں نے کھانا کھایا ہے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دوا اور علاج کے لیے کھایا ہے، تاکہ میری روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں آپ کے اس کھانے سے دور ہو جائیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ طعام الکریم دواء و طعام البخیل داء، کسی سخی کے گھر سے، کسی متقی گھر کے آدمی سے کھانا کھانا یہ دوا ہے، اور ایک بخیل آدمی کے گھر سے کھانا کھانا یہ بیماری ہے۔ اور پھر وہ کھانا کھا کر ایک رات کے اندر اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر 72 مسائل کا انہوں نے استنباط کیا۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کر 72 مسائل کا استنباط کیا۔ جناب یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی وہ کہا کرتے تھے، اور ان کا یہ شعر پھر تقریباً اکثر محدث پڑھا کرتے تھے، المال حلہ و حرامہ ترم و یبقی فی غد آثامہ لیس التقی بمتقن الہہ حتی یطیب شرابہ و طعامہ و یطیب ما یہوی و تکسب کفہ و یکون فی حسن الحدیث کلامہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مال چاہے حلال کا ہو یا حرام کا، یہ چلا جائے گا، کل قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی رہ جائیں گے۔ مال حلال کا ہو یا حرام کا، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے رشتے کو توڑا، باپ کو ناراض کیا، بھائی کو ناراض کیا، بہن کا دل دکھایا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو توڑا، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسمیں اٹھائیں، خیانت کی، وعدوں کو توڑا، کل قیامت کے دن یہ مال نظر نہیں آئے گا، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ باقی رہ جائیں گے۔ جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے گناہوں کے پلڑوں میں، یہ جھوٹ، یہ جھوٹی قسمیں، یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، یہ ناپ تول کے اندر کمی، یہ قبضہ اور یہ ناحق مال کھانا، یہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے فوت ہوتا ہے اور اس آدمی کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، فرمایا کہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں قبرستان میں۔ فرمایا کہ ایک تو اس کے گھر والے، عزیز و اقارب، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، بھائی، باپ، یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ دوسرا، اس کے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ، چادر، چارپائی، اوپر ڈالنے کے لیے چادر، مال کا کچھ نہ کچھ حصہ
یہ بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ بسا اوقات اس کے عزیز و اقارب جس گاڑی پہ وہ سوار ہوا کرتا تھا، وہ موٹر سائیکل، وہ کار، وہ بھی قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسرا، انسان کے ساتھ جانے والا وہ انسان کا عمل ہوتا ہے، چاہے اچھا عمل ہو چاہے برا عمل ہو۔ فرمایا کہ جب اس آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، یرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ انسان کے ساتھ صرف ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، اس کے عزیز و اقارب واپس آ جاتے ہیں، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ کبھی کسی بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، بڑی محنت کی، بڑی تکالیف برداشت کی، بڑی سردی اور گرمی برداشت کی، میرے باپ کو اس قبر کی تنہائی میں اکیلے دفن نہ کرو، مجھے بھی اپنے باپ کے ساتھ دفن کر دو۔ اور کبھی کسی باپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ بیٹا بڑا پیارا تھا، میں اس کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتا تھا، میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، میرے بیٹے کو اکیلے قبر میں دفن نہ کرو، مجھے بھی ساتھ دفن کر دو۔ کسی باپ نے آج تک یہ نہیں کہا، کسی بھائی نے بھائی کے لیے آج تک یہ نہیں کہا۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف انسان کا ایک عمل ہے جو انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ المال یذهب حلہ و حرامہ ترم و یبقی فی غد آثامہ لیس التقی بمتق الہہ حتی یطیب شرابہ و طعامہ۔ فرمایا کہ اس آدمی کو متقی اور پرہیزگار نہ سمجھو جسے تم روتے ہوئے دیکھو، پہلے یہ دیکھو کہ اس کا کھانا اور پینا حلال کا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو کچھ وہ جمع کر کے لائے، اپنے گھر میں لے کر آئے، وہ حلال کا ہو۔ وَيَكُونُ فِي حُسْنِ الْحَدِيثِ كَلَامُهُ، اور اس کی جو کلام ہو، بات ہو، وہ بھی اخلاق اور نرم لہجے کے ساتھ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری اپنے آپ سے بھی یہ گزارش ہے اور آپ ساتھیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی گزر جائے گی، صرف بس چند دن ہیں، لیکن وہ ہمیشہ والی زندگی اگر ہم نے حرام کھایا تو وہ ہماری برباد ہو جائے گی، پھر قبر میں کیا جواب دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رزق حلال کا اہتمام کیا کریں اور بھوک اور پیاس برداشت کر لیں، لیکن حرام کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وباللہ التوفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ العزیز تزکیہ نفس کا جو موضوع میں نے شروع کیا ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور اگلا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے اخلاص کے بارے میں ہوگا، کہ ہم جو بھی عمل کریں، چاہے بڑا عمل ہو یا چھوٹا عمل